محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کا کیا تعلق ہے؟ مسلمان ہندوستان سے کیسا تعلق رکھتے ہیں؟ اس کا جواب دینا مقصود ہے۔ معزز سامعین، ہندوستان سے ہم مسلمانوں کا دو طرح سے تعلق ہے۔ ایک تعلق ہمارا اس ملک سے روحانی ہے اور دوسرا تعلق اس ملک سے جسمانی ہے۔ روحانی تعلق اس بنیاد پر ہے کہ اسلام کا آغاز اسی ملک سے ہوا ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس سرزمین پر بھیجا گیا وہ سرزمین ہندوستان ہی کی تھی، اور وہ سری لنکا کا علاقہ تھا، اور ہندوستان اس زمانے میں یعنی قریب کے زمانے تک بھی ہندوستان کا اطلاق ان تمام سرزمینوں پر ہوا کرتا تھا، اور بہت سارے ممالک ہندوستان میں شامل اور داخل تھے، اور سب سے پہلی وحی بھی اسی ملک میں نازل ہوئی، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے اور انبیاء علیہم السلام کے پاس وحی آیا کرتی تھی، اس لیے وحی کا پہلا مرکز بھی ہندوستان ہی ہے۔ ہم مسلمان عرب سے، مکے اور مدینے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے عرب سے محبت کرتے ہیں، اور ہندوستان سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کا جائے نزول ہے، یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا، اس لیے ہمارا روحانی تعلق بھی اسی ملک سے ہے۔ اور یہاں یہ بات واضح ہے اور یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام دوسرے ملک سے یہاں نہیں آیا، بلکہ اسلام کی شروعات ہی اسی ملک سے ہوئی ہے۔ اسلام شروع یہیں سے ہوا ہے اور یہیں سے اور ممالک میں پھیلنا شروع ہوا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی دور اور آپ کی تعلیمات عرب سے پوری دنیا میں پھیلی ہیں۔ یہاں اور ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر کا مذہب اسلام ہی تھا۔ اسلام صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نام نہیں تھا، بلکہ اسلام ہر نبی کے زمانے میں رہا ہے، اور تمام پیغمبروں کے مذہب کا نام اسلام ہے۔ چونکہ اللہ ایک ہے، اس لیے اس کی بنیادی تعلیمات بھی ایک ہی ہیں، اور وہ اسلام ہے۔ البتہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، اور اسلام کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام مکمل کیا گیا، اور پیغمبروں کی شریعتوں میں اور احکامات میں کچھ اختلافات رہے، احکامات بدلتے رہے، لیکن تمام پیغمبروں کا مذہب اسلام ہی رہا ہے۔ اور اس ملک سے ہمارا دوسرا تعلق جسمانی بھی ہے کہ ہم اسی ملک کی مٹی سے بنے ہیں اور اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ہم اسی مٹی میں مل جائیں گے، یعنی اسی مٹی میں ہم ضم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہیں سے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، تو ہم اسی سرزمین سے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ بعض متعصب لوگ تعصب کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مسلمان اس ملک کے نہیں ہیں بلکہ دوسرے ملک کے ہیں، اور دوسرے ملک سے یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔
ہندوستان کے موجودہ مسلمان اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ البتہ اسلام کی تبلیغ کے لیے کچھ مبلغین، کچھ دین کے داعی ضرور باہر سے آئے ہیں، لیکن تمام کے تمام مسلمان یہیں کے باشندے تھے۔ یہیں کے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات پسند آئی، اور یہیں کے لوگوں نے اسلامی اخلاق اور اسلامی مزاج کے بہتر ہونے کی وجہ سے یہیں کے لوگوں نے دل و جان سے اسلام قبول کیا، اور آہستہ آہستہ یہیں کے لوگوں میں اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ مسلمان باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ مسلمان باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اور اسی ملک کے رہنے والے ہیں، اور اسی ملک کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ لہذا اس ملک سے ہمارا جسمانی تعلق بھی ہے کہ ہماری ہر چیز اسی ملک سے وابستہ ہے۔ بہرحال اس ملک سے ہمارا روحانی تعلق بھی ہے اور جسمانی تعلق بھی ہے۔ ہندوستان میں اسلام کب اور کیسے پھیلا، اس عنوان پر انشاءاللہ تعالی مزید کھلی پہ آئیں گی۔